چار دن پہلے ایک افریقہ کا ٹور تھا، وہاں پہ ہمارے ایک مولانا تھے، تو مختلف لوگ جناب سیدہ کے معجزات بتا رہے تھے، تو انہوں نے قبلہ یہ تو پرانے معجزات ہیں، میں آپ کو ایک معجزہ بتاؤں۔ بتائیے، ہم ممبر پہ جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ قبلہ میں ہوں جناب سیدہ کا آزاد کردہ۔ ایک پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، آپ کھولو تو آپ اس پرندے کو آزاد کرنے والے ہو۔ کہ مجھے پنجرے سے سیدہ نے آزاد کروایا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ کسی ملک میں وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مجھے پکڑ لیا، 65 ڈیز سے لے کے میں ایک کال کوٹھڑی میں تھا، اکیلا تک اتنا، یعنی صرف اتنا کمرہ تھا کہ میں پاؤں کو سیدھا کر سکتا تھا۔ روزانہ صبح 10 بجے مجھے لے جاتے تھے، مجھے لٹاتے تھے، ہاتھوں کو باندھتے تھے، پاؤں کو باندھتے تھے، اور میرے پاؤں پہ مجھے مارتے تھے۔ اتنا شدت سے مارتے تھے کہ مولانا میرے پاؤں سوج جاتے تھے اور میرے ناخن جو ہیں وہ خود بخود نکل آتے تھے۔ 45 دن مجھے یہ ٹارچر کیا ہے، بے گناہ مجھے پکڑا تھا۔ لیکن کہ مولانا میرا بڑی عقیدت ہے جناب سیدہ سے، کہ جب بھی چوٹ لگتی تھی تو میں یا زہرا کہتا تھا، جب بھی چوٹ لگتی تھی میں شدت سے بیوی کو بلاتا تھا۔ کہ اتنے دن گزر گئے، سیدہ کو پکارا، لیکن کہیں سے کوئی مدد مجھے نہیں ملی۔ اب انسان کتنا صبر کرتا ہے، بالآخر صبر بھی جواب دے جاتا ہے۔ کہتا ہے مولانا تقریباً اپنے آزاد ہونے سے ایک رات پہلے میں نے سیدہ سے ایک استغاثہ کیا۔ میں نے کہا بی بی اگر آپ کا شیعہ ہوں، کہ وہ دن قریب تھے جناب سیدہ کی شہادت۔ میں نے کہا بی بی اگر آپ کے شہادت کی تاریخ سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو سمجھوں گا آپ کا شیعہ ہوں، میں سمجھوں گا کہ آپ کا شیعہ ہوں، لیکن اگر وہ تاریخ گزر گئی اور آزاد نہیں ہوا میں سمجھوں گا میں آپ کا شیعہ نہیں، پھر میرا بھی اس مکتب سے کوئی تعلق نہیں۔ کہ رات کو سویا، بلتستان کے تھے یہ مولانا، کہ مولانا رات کو میں سو گیا، خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز سے اتر رہا ہوں، ایک ایئرپورٹ پہ آیا ہوں، ایک شخص مجھے ریسیو کرنے آیا ہے، اس کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، اس نے کمرے میں سلایا، اس کمرے کا اے سی دیکھ رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں خواب کے عالم میں۔ صبح نیند سے اٹھا، مجھے پتا نہیں یہ خواب میں نے کیوں دیکھا، اور جیسے اٹھا تو جس کمرے میں اتنے دنوں سے تھا وہاں کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ اب جب اٹھا تو دیوار پہ خوبصورت ترین ایک ہینڈ رائٹنگ تھی جس میں لکھا تھا اگر کوئی اس زندان سے آزاد ہونا چاہتا ہے 540 مرتبہ یہ ذکر کرے، اسے آزادی مل جائے گی۔ کہ میری زندگی گزر گئی لیکن میں نے زندگی میں کبھی ایسی ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی، خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ جس کو دیکھ کر مزہ آئے، اتنی خوبصورت تھی۔ کہ 535 یا 40 مرتبہ یہ ذکر کرے۔ ذکر کیا تھا؟ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنوہا و صدر المستودع فیہا بعدد ما حاکم بھی۔ کہا کہ 540 مرتبہ میں نے تسبیح پڑھنا شروع کی۔ ایک تو وہ خواب، دوسرا یہ ذکر۔ کہ جیسے میری تسبیح ختم ہوئی وہیں 10 بجے دستک ہوئی۔ میں نے کہا پھر مجھے لے جانے آئے ہیں مارنے کے۔ اب جیسے اگر کا رائٹ پہ جاتا تو پتا تھا یہ ٹارچر کرنے جا رہے ہیں، اگر لیفٹ پہ جاتا تو میں نے کہا نہیں کوئی اور ماجرا ہے، لیکن یہ مجھے رائٹ پہ نہیں لے گئے، مجھے لیفٹ پہ لے گئے اور ایک کمرے پہ لے گئے۔ میں نے اپنی وہاں بیوی بچوں کو بلایا، انہوں نے ہاتھ میں لیٹر دیا، کہا آپ کو بے گناہ پکڑا تھا اور ہم نے آپ کو آزاد کر دیا۔ کہ اسی دن چھوٹا، اپنے گھر گیا، گھر جانے کے بعد 3 دن مجلس جناب سیدہ برپا کی اور بینر لگا دیا کہ یہ اس نے مجلس کروائی ہے جس کو سیدہ نے آزاد کیا۔ لیکن ایک معمہ ابھی بھی حل نہیں تھا، وہ خواب والا۔ کہ مولانا پاکستان آیا، کسی مولانا نے فون کیا، افریقہ میں کسی مولانا کی ضرورت ہے، آپ کو جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوں تبلیغ کے لیے چلا جاتا ہوں۔ کہ جہاز پہ چڑھا، مولانا جب جہاز سے اترا وہی ایئرپورٹ تھا جو سیدہ نے خواب میں دکھلایا تھا،
وہی شخص لینے آیا جس کو خواب میں دیکھا تھا، اسی کمرے میں رات کو سلایا جس کو خواب میں دیکھا تھا، کہ آج 25 سال ہو گئے، سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا، اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو شیعہ کیا جہاں کسی کے جانے کا تصور بھی نہیں واللہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، اب ٹائم ملا تو میں شیئر بھی کروں گا فیس بک وغیرہ پہ، یعنی ایسے گاؤں جہاں آپ کو نہ زمین کا راستہ نہ دریا کا راستہ، یعنی اتنا سخت ہے وہاں جانا کہ آپ کو جہازوں سے جانا پڑتا ہے، چھوٹے ہیلی کاپٹر لے کے وہاں جانا پڑتا ہے، اور اس بھرے جنگل میں 10-15 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے چھوٹی مسجد بنا دی گئی، اور اس مسجد اور اس جنگل میں وہ جناب سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں، جہاں آپ کا وہم و گمان نہیں، وہاں تک یہ پیغام الہی پہنچا ہوا ہے۔ اگر یہ عقیدت ہو اہل بیت